حضرت شاہ شمس تبریزی حضرت شاہ شمس تبریزی اپنے وقت کے بلند پایا ولی اور صوفی بزرگ تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے باطنی اور روحانی خزانے کے وارث کی تلاش میں تھے۔ آپ نے اپنے مرشد سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ خزانہ میں کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اس کا حقدار ہو۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ ایک خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ مولانا جلال الدین جو ایک مدرسے کے عالم دین ہیں، یہ امانت ان کے سپرد کی جائے۔ حضرت شمس تبریزی ان کے مدرسے کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ سردی کا موسم تھا، آپ کا لباس پھٹا پرانا اور حالت نہایت خستہ تھی، جبکہ مولانا جلال الدین رومی نہایت خوشحال اور علمی شان و شوکت کے عروج پر تھے۔ وہ روزانہ مدرسے کے دروازے سے گزرتے لیکن باہر بیٹھے اس فقیر کو نظر انداز کر دیتے۔ پورا ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ آخرکار شمس تبریز نے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مولانا رومی تالاب کے کنارے بیٹھے منطق کے اصولوں کی مدد سے فارسی تفسیر لکھنے میں مصروف تھے۔ حضرت شمس تبریز نے قریب آ کر مولانا روم سے فارسی پوچھا، این چست یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے بے نیازی سے جواب دیا، تو نمی دانم تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر شمس تبریز نے جلال میں مولانا رومی کی ساری کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مولانا روم کے طلباء نہایت غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ قیمتی کتابیں تم نے ضائع کر دیں، یہ ہمارا علمی سرمایہ تھا۔ اس پر شمس تبریزی نے کہا، کیا تمہارا علم ان کتابوں کا محتاج ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ کتابیں بہت قیمتی تھیں اور ہمارے لیے بے حد ضروری تھیں۔ شمس تبریزی نے کہا، ایک ایک کر کے کتابوں کے نام لو۔ جیسے جیسے وہ نام لیتے، حضرت شمس تبریز پانی میں ہاتھ ڈال کر کتابیں نکالتے جاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کتاب نہ صرف خشک تھی بلکہ ایسے تھی جیسے پانی نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت شمس تبریز وہاں سے ناراضگی کے عالم میں اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد مولانا روم گہری سوچ میں ڈوب گئے اور کہا کہ روحانی قوت اس بزرگ کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلسفہ اور منطق میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس بزرگ سے فیض حاصل کیا جائے۔ مولانا روم شمس تبریزی کے پیچھے گئے اور عرض کی کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ اس پر شمس تبریز نے فرمایا، میرا شاگرد بننے کے لیے تمہیں اپنی انا اور علم کا تکبر ختم کرنا ہوگا۔ اس علم کو بھلا کر نیا علم سیکھنا ہوگا، اپنے اندر کی نفی کرنی ہوگی، تبھی روحانی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ یوں حضرت شمس تبریزی نے مولانا روم کو کئی سخت آزمائشوں اور سختیوں سے گزارا تاکہ ان کے دل کو تزکیہ نصیب ہو۔ ان تربیتوں کے بعد مولانا روم نے علم و عشق کا نیا سفر شروع کیا اور اب ان کی تحریروں میں روحانی گہرائی اور عشق الہی کا رنگ نمایاں تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور مثنوی لکھی اور بہت سے اشعار تحریر کیے، جن میں سے بہت مشہور یہ ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی کبھی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک وہ شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔